اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدلیل علی ان صیغۃ الامر موضوعۃ للوجوب، یہاں سے ہونا ہے صفحہ نمبر 91 کا دوسرا پیراگراف، لیکن اس کے پہلے والے پیراگراف کا ذرا سا ایک حصہ رہ گیا تھا، لہٰذا اس کو وہاں سے مرتبط کر دیتے ہیں بحث کو۔ جو بھی آپ نے خلاصہ بیان کیا درس کا بہت اچھے انداز سے، تو اسی کو ہم آگے بڑھا دیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کبھی جو ہے وہ شوق شدید کے نتیجے میں نسبت ارسالیہ پائی جاتی ہے اور ارسال کی خواہش وجود میں آتی ہے، اور مولا اپنے عبد کو بھیجتا ہے کسی امر کو انجام دینے کے لیے، اور کبھی شوق ضعیف کی بنیاد پر ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا وَلِهَذَا يَدْخُلُ مَعْنَى الْإِلْزَامِ وَالْوُجُوبِ ضِمْنَ الصُّورَةِ الَّتِي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفها لكلمة الوجوب۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لزوم تو سمجھ میں آ رہا ہے صیغہ امر سے، لزوم و وجوب سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہ صیغہ امر یا فعل امر مرادف کلمہ وجوب کے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مَعْنَى دُخُولِ الْإِلْزَامِ وَالْوُجُوبِ فِي مَعْنَى الصِّيغَةِ أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ لَا۔ اچھا، اب یہاں پر بات میں نے کل چھیڑی تھی اور روک دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ صیغہ امر وجوب کو سمجھاتا ہے، لزوم کو سمجھاتا ہے، تو کیا امر کا صیغہ غیر لزومی جگہوں پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ غیر لزومی موارد میں استعمال نہیں کر سکتے؟ مثلا موارد استحباب میں کیا امر کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو کل بورڈ پہ لکھ کر کے 2 مثالیں دی تھیں، ایک صلی کی اور ایک تصدقو کی، اور یہ بتایا تھا تصدقو میں مثلا 2000 درجہ ہے ثواب کا، اور صلی میں کتنے درجے ہیں؟ 4000۔ تو اب صلاۃ کی طرف جانے میں اور بھیجنے میں شوق شدید ہے مثلا، تو وہ ہو جائے گا واجب، ٹھیک ہے۔ صدقے کی طرف بھیجنے میں کیا ہے؟ شوق ہے، مگر صلاۃ کے مقابلے میں ضعیف ہے، کم ہے، تو وہ ہو جائے گا مستحب۔ تو کیا جب ہم نے کہا ہے کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو کیا استحبابی جگہوں پہ امر کا استعمال صحیح نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں صحیح ہے، وہاں پہ بھی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وَلَيْسَ مَعْنَى دُخُولِ الْإِلْزَامِ وَالْوُجُوبِ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ الزام اور وجوب داخل ہے معنی صیغہ امر میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ لا یجوز استعمالها فی مجال المستحبات، کہ اس کو مستحبی جگہوں پہ استعمال نہیں کر سکتے، امر کا استعمال صرف وجوبی جگہوں پہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بل قد استعملت کثیرا فی موارد الاستحباب، بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ امر کا صیغہ ہوتا ہے مگر مراد وہاں کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے، استحباب ہوتا ہے۔ کما استعملت فی موارد الوجوب، جیسا کہ موارد وجوب میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے امر وجوب پہ دلالت کر وجوب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دلالت کرنا اور ہے، استعمال کرنا اور ہے۔ میں ایک چیز یہاں لکھوں بورڈ پر، یہ ہے مثال کے طور پہ میں کیا لکھوں؟ مثلا ہم یہ کہیں کہ اسد، یہ کلمہ اسد کاہے دلالت کرتا ہے؟ حیوان درندہ پر، ہے نا، حیوان درندہ پر، اور یہی اسد جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے مثال کے طور پہ مرد شجاع کے لیے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ میں نے مثال دوسری دی ہے صرف تفہیم ذہن کے لیے، بے نہیں امر کو نہیں سمجھا رہا ہے، صرف تفہیم ذہن کے لیے۔ اسد کا استعمال ہے، اسد دلالت کرتا ہے، اسد کیا ہے؟ کلمہ اسد دلالت کرتا ہے حیوان درندہ پر، یعنی شیر پر، شیر پر، اور یہ استعمال ہوتا ہے کہاں پر؟ مرد شجاع کے لیے۔ تو اسد کا حیوان درندہ پر دلالت کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد شجاع کے لیے اس کا استعمال کیا ہے؟ غلط ہے۔ دلالت اسی پر کرتا ہے، مدلول اصلی اس کا یہی ہے، مگر مجازن مرد شجاع کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امر جو ہے، ایک ہے امر کی دلالت، ٹھیک ہے، امر کی دلالت، امر دلالت کا کرتا ہے
हाँ दलालत वजूब पे करता है, ठीक है। और एक है अम्र का इस्तेमाल, तो क्या इस्तेमाल भी सिर्फ वजूब पर है? इस्तेमाल वजूब में भी है और हाँ इस्तेहबाब में भी है, यही फरमा रहे हैं। फी मवारिदिल इस्तेहबाब कमस्तुमिलत फी मवारिदिल वजूब, जैसे कि मवारिद वजूब में इस्तेमाल होता है वैसे मवारिद इस्तेहबाब में भी इस्तेमाल होता है। समझ में आ गई बात? हो वलाकिन ना, अब दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क क्या हुआ फिर? ज़ैद ये क्या नाम है, लफ्ज़ असद का इस्तेमाल हैवान के लिए और लफ्ज़ असद का इस्तेमाल ज़ैद के लिए, मर्द शुजा के लिए, दोनों में क्या फ़र्क हुआ? लाकिन हाँ वलाकिन ना इस्तेमाल हाँ फ़ी मवारिदिल वजूब इस्तेमाल हकीकीयुन, अम्र का मवारिद वजूबी में इस्तेमाल होना कौन सा इस्तेमाल? इस्तेमाल हकीकी है। लिअन्नहु इस्तेमालुन लिस्सिगते फिल माना अल्लज़ी वज़अत लहू, क्योंकि यहाँ अगर मवारिद वजूबी में इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ इस्तेमाल किया गया है कि जिसके लिए सेग़ अम्र को क्या किया गया है? वज़ किया गया है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए वज़ की जाए किसी माना के लिए, उस माना में इस्तेमाल करना उस लफ्ज़ का क्या है? मवारिद, वो इस्तेमाल हकीकी है, ठीक। वह इस्तेमालुहा फ़ी मवारिदिल इस्तेहबाब, लेकिन इस्तेहबाबी जगह पे सेग़ अम्र का इस्तेमाल क्या कहलाएगा? हाँ इस्तेमाल मजाजी कहलाएगा। अहसन हो युबर। अब सवाल यह है कि इस इस्तेमाल मजाजी को जायज़ किसने करार दिया? ये असद को ज़ैद के लिए इस्तेमाल करना, इसको जायज़ काहे ने करार दिया? उस शबाहत ने जो शेर में और मर्द शजा में पाई जाती है, वो शबाहत क्या है? शजाअत। इस शजाअत ने जायज़ करार दे दिया असद के इस्तेमाल को ज़ैद के लिए, मर्द शजा के लिए। वही यहाँ पे भी है कि असल तो हुआ है बस ये वजूब के लिए, लेकिन इस्तेमाल मजाजी है इस्तेबाब में इसका इस्तेमाल। युबर्रिरुहु यानी इस्तेमाल, युबर्रिरुहु पे लिखिए, युबर्रिरु यानी जायज़ करता है, जायज़ बनाता है। हु यानी इस्तेमाल मजाजी को, इस्तेमाल मजाजी को या इस्तेमाल दर इस्तेहबाब में इसको जायज़ बनाता है। क्या? अशबहुल कायम बैन इस्तेहबाब वल वजूब, वो शबाहत के जो कायम है वजूब और इस्तेहबाब में, दोनों में शबाहत क्या है? तलब। तलब जो है, मैंने दो मिसाल आपको दी थी यहाँ पर, तसद्दकू वाली मैंने लिखा था ना, तसद्दकू, ठीक, और मैंने कहा था सल्ले। यहाँ कितने वो थे? 2000 दर्जे थे सवाब के, यहाँ कितने हैं? 4000। मगर तलब तो दोनों में है, शौक तो दोनों में है ना। तो ये शबाहत जो इन दोनों की है ये जायज़ करार दे रही है कि इस वजूब वाले को इस्तेबाब वाले में भी इस्तेमाल किया जाए। हो अब आ जाइए वद्दलील नीचे, वद्दलील अला अन्ना, ये आज का मतन जो मैंने पढ़ा था, वद्दलील अला अन्ना सिगतुल अम्र मौज़ूअतुन लिल वजूब। अब सवाल आपसे एक और पूछा जाएगा, कैसे आप कह सकते हैं कि सिग़ अम्र जो है वो वजूब पे दलालत करता है, इस्तेहबाब पे नहीं दलालत करता है? वज़ा हुआ है वजूब के लिए, दो इस्तेमाल हुआ ना सिग़ अम्र का, वजूब भी और इस्तेहबाब भी। आपने कहा वजूब में इस्तेमाल हकीकी है, दलील आपकी कोई बताएगा? दलील क्या है? उसके लिए किया गया इस्तेमाल हकीकी के लिए, इस्तेमाल हकीकी के लिए दलील क्या है कि फला चीज में उसका इस्तेमाल हकीकी है? क्या है? हाँ तबादुल। जिस लफ्ज को बोलते ही जो माना जहन में आ जाए, तबादुल करे जो जहन में, वही माना उसका। अब अगर किस बाप अपने बेटे से कहे कि बेटा जरा पानी ले आओ, आका अपने गुलाम से कहे जाओ पानी ले आओ, तो उससे क्या समझ में आएगा कि आका छूट दे रहा है, चाहे लाओ चाहे ना लाओ?
یعنی الزام، جلدی لے آؤ، ضرور لے آؤ، ہے نا. جی تو دماغ میں امر سے کیا آتا ہے؟ وجوب آتا ہے. تو جو تبادر کرتا ہے وہ تبادر کیا علامت ہے؟ ایسا تبادر علامت حقیقت ہے. تو اب وہ امر جو ہے وہ حقیقت وجوب میں ہوا کہ استحباب میں ہوا؟ وہی بتا رہی ہے. اب میں کہانی کی طرح پڑھ لیتا ہوں اس کو. والدلیل علی ان صیغۃ الامر موضوعۃ للوجوب، اور دلیل اس بات پر کہ صیغہ امر وضع کیا گیا وجوب کے لیے، بالمعنی الذی قلنا ہو، اس معنی میں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل والدلیل مبتدا ہے، ہو التبادر یہ خبر ہے. دلیل تبادر ہے، تبادر دلیل ہے اس بات کی کہ امر وضع ہوا ہے وجوب کے لیے. فإن المنسبق إلى ذہن العرف ذالک، ذالک یعنی وجوب، ذالک پہ لکھے وجوب، کیونکہ ذہن عرف میں، عرف عام میں، عام لوگوں کے ذہن میں جو چیز آتی ہے امر سے وہ کیا آتی ہے؟ وجوب. بے شہادت ہے، اس کے اوپر گواہی کیا ہے؟ ان الامر العرفی، عام عامر حکم دینے والا دنیا میں جو بھی ہو، عامر عرفی ضروری نہیں خدا، شارع کوئی بھی، جب کوئی مولا امر دینے والا، اذا امر المکلف بصیغۃ الامر، جب کسی مکلف کو حکم دے، ہے نا، صیغہ امر کے ذریعے، ولم یعتل، مثلا باپ بیٹے سے کہ مکلف سے مراد چاہے بیٹا ہو چاہے غلام ہو یا کوئی بھی ہو، ولم یعتل، اور اگر وہ بجا نہ لائے، ٹھیک ہے، لم یعت المکلف، بجا نہ لائے مکلف، بالمامور جس کو حکم دیا گیا وہ بجا نہ لائے، بہی یعنی اس کام کو، متعذرن یہ عذر رکھتے ہوئے کہ انی لم اکن عارف ان ھذا واجب و مستحب، میں نہیں سمجھ پایا تھا کہ ضروری ہے کہ نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہوم ورک ہے، کل آپ کو انجام دے کے کلاس میں آنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب استاد حکم دے رہا ہے کہ آپ کو یہ ہوم ورک کو کر کے آنا ہے، تو کیا آپ کہہ سکتی ہیں کل کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں کہہ سکتی نا. ٹھیک. اگر باپ نے بیٹے سے کہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ یا فلاں جگہ نہ جاؤ، تو بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا تھا. ولم یات المکلف، اور مکلف اس کام کو انجام نہ دے، متعذرن عذر رکھتے ہوئے یہ کہ بانی لم اکن عارف ان ھذا واجب و مستحب، مجھے نہیں پتا تھا کہ واجب ہے کہ مستحب ہے. تو لا يقبل منه العذر، کیا شاگرد سے، بیٹے سے، غلام سے اس کا عذر قبول کیا جائے گا ایسی صورت میں؟ نہیں قبول کیا جائے گا. ولا يلام على تخلف عن الامتثال، اور اس کی مخالفت کرنا اس کے امتثال کے ملائم یا سازگار یا برابر اور کیا نام مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر اس نے مخالفت کر دیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنے مولا کے امر کو کیا کیا ہے؟ بجا لایا ہے، امتثال کیا ہے، بلکہ امتثال نہ دینے والا، بجا نہ لانے والا کہلائے گا وہ. ٹھیک ہے. نالائق بندہ کہلائے گا، نالائق بیٹا کہلائے گا، نالائق شاگرد کہلائے گا. سمجھ نہیں سمجھا؟ یلامو یعنی ہم سزاوار، مناسب، ملامت سے بنتا ہے یہ، مگر یہاں مراد جو ہے وہ ہے، کیونکہ لا یلامو ہے نا. اگر لا نہ ہوتا و یلامو ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا کہ اس بندے کو، مکلف کو کی ملامت کی جائے گی اس بات کے اوپر کہ اس نے امتثال نہیں کیا، امر کو، امتثال کی مخالفت کی. ٹھیک ہے. آپ کے ابھی لا ہے نا، ولا یلامو. خار ادیبہ، خار آسیہ، دیگر تمام خاران، آپ دیکھیے جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، صحیح لگ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ولم یتعطا، اور اگر مکلف سے کہا جائے امر کے ساتھ، صیغہ امر کے ساتھ کہ فلاں کام کو انجام دو، اور وہ انجام نہ دے اور عذر لائے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ واجب ہے مستحب، تو کیا ہوگا؟ لا يقبل منه العذر، اس سے عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اب لا کو ہٹائیے، وَيُلَامُ عَلَى تَخَلُّفِهِ الْامْتِثَالُ، ملامت کی جائے گی اس بات کے اوپر کہ اس نے امتثال امر سے مخالفت کی. صحیح ہے نا؟ تو لا کو ہٹا کے ترجمہ ہو رہا ہے، لا کو لگا کے ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا ہے.
اگر لا کو ہٹائیں گے تو یلامو کا ترجمہ بنانا پڑے گا، یلائم والا ترجمہ کرنا پڑے گا. وَيُلَائِمُ عَلَىٰ تَكَلُّفِهِ عَنِ الْامْتِثَالِ، یعنی اس کا یہ کام جو ہے سازگار اور ہم آہنگ ہوگا، مساوی ہوگا اس بات کے کہ گویا مولا کے عمل کا کہ اس نے مخالفت کی ہے، یہ ہو جائے گا. مجھے یاد رہا تو کل میں انشاءاللہ اپنی اس کتاب میں بھی جو دوسری چھپائی ہے، دوسری پرنٹ، اس میں بھی دیکھوں گا اس لفظ کو. ٹھیک ہے. وہ ابھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا اس میں مس پرنٹنگ کو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یعنی لا کو آپ لوگ انڈر لائن کر دیے کہ شاید یہ لا جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، یہاں پر ہونا چاہیے وہ یلام ہو اور اس کی ملامت ہوگی. وَلَيْسَ ذَلِكَ، خوب چلیے اس کو چھوڑیے اب آپ آئیے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِإِنسَانٍ. اچھا اب یہ مکلف جو ہے اس کی ملامت کیوں کی جائے گی؟ اس کو ڈانٹا ڈپٹا کیوں جائے گا بھائی؟ اس سے کیوں کہا جائے گا تم نے کیوں نہیں بجا انجام دیا اس کام کو؟ مخالفت کیوں کی؟ غلط کیا تم نے؟ اس کی ملامت کیوں ہوگی؟ تنبیہ کیوں ہوگی؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ، یہ سب تنبیہ کرنا اور عذر کا قبول نہ کیا جانا، یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہے مگر یہ کہ الا لانسباق الوجوب عرفان، یہ اس لیے صرف ہے کہ عرفن جب امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ وجوب آتا ہے من اللفظ. ٹھیک ہے. تبادر کرتا ہے انسباق ہے تبادر. کیا تبادر کرتا ہے صیغہ امر سے؟ وجوب. تو جب صیغہ امر سے وجوب تبادر کرتا ہے تو اگر سامنے والا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو کیا اس کے عذر کو قبول کیا جائے گا؟ نہیں قبول کیا جائے گا. تو اس کا عذر کا قبول نہ کیا جانا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ انسباق جو دماغ میں آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ وجوب کا ہو رہا ہے عرفاً امر سے، صیغہ امر سے. وتبادرہ من اللفظ وتبادرہ. ٹھیک ہے. لانسباق الوجوب عرفاً من اللفظ وتبادرہ. انسباق و تبادر جو ہے یہ ہم معنی استعمال کیا ہے. اس مکلف کی مخالفت کرنے پر، امر مل جانے کے بعد بھی مخالفت کرنے پر تنبیہ کیا جانا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انسباق کر رہا اور تبادر کر رہا ہے ذہن میں سے. امر سے کیا تبادر کر رہا ہے؟ وجوب. والتبادرو، یہ پہلے والا جو ہے تبادر ہی ہے اور دوسرا والا تبادرو ہے، مبتدا ہے. والتبادر علامت الحقیقت، اور تبادر کیا ہے؟ علامت حقیقت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب کہا گیا مثال کے طور پہ مکلف سے صلی، تو اس کے ذہن میں کیا آیا؟ وجوب تبادر کرتا ہے، استحباب تبادر نہیں کرتا ہے. اب تبادر چونکہ وہ کیا ہے؟ علامت حقیقت ہے. اس وجہ سے اگر نماز نہ پڑھے تو کیا ہوگی؟ پٹائی ہوگی اس کی، ہے نا؟ سزا ہوگی. سزا کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں وجوب تبادر کرنا تھا، تبادر علامت حقیقت ہے. بس یہی بیان کرنا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.